تدریس زبان اردو عزیز طلبہ، اب ہمارا محوری نقطہ ہوگا نصاب زبان کے مقاصد۔ ہم تدریس اردو کے جنرلی مقاصد پر گفتگو کر چکے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نصاب ترتیب دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے، اس کے بنیادی طور پہ مقاصد کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب کریکولم یا جس کو سلیبائے بھی ہم کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے۔ تو نصاب عزیز طلبہ تعلیمی سفر میں وہ لائحہ عمل یا تحریری دستاویز ہے جس کے ذریعے تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے، یعنی وہ اسٹریٹجی، وہ لائحہ عمل یا وہ ریٹن ڈاکیومنٹ جس کے تھرو ہم تعلیم کے، ایجوکیشن کے مقاصد کا حصول ممکن بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے جب تک کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، آپ کے سامنے جب تک کوئی رستہ نہیں ہوگا، ایک خاص ڈاکیومنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ پراگندگی کا شکار ہو سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں۔ ہر ٹیچر اپنی اپنی سہولت کے مطابق اپنی اپنی مرضی کے اسباق کو پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ تمام تر لوگ ایک جیسا پڑھائیں، یونیفارمٹی ہو ٹیچرز میں، اس عمل کے حصول کے لیے ہم ایک نصاب ترتیب دیتے ہیں جو ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب نصاب زبان کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، یعنی جو لینگویج کا ایک کریکولم ہوگا، اس کے اجزاء، اس کے کی کمپوننٹس کون کون سے ہونے چاہیے۔ اس میں ہے سب سے پہلے حصہ نثر، یعنی نثر کے اسباق ہوں، اس میں افسانے، کہانیاں، مضامین ہو سکتے ہیں تعلیمی سطح کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ کلاس 1 میں مختصر ہوتے ہیں، 2 3 4 5 6 میں آگے بڑھتے ہوئے نثر کے جو مضامین یا نثر کے جو اسباق ہیں ان میں بھی کمپلیکسٹی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن نثر کے اسباق بہرحال لازمن ہوتے ہیں۔ پھر ہے حصہ نظم، یعنی شاعری کا پورشن ایک خاص تناسب سے، نثر کا ایک پورشن ایک خاص تناسب سے موجود ہوگا، تو بچوں کو صحیح معنوں میں بچوں کا زبان کے حوالے سے ذوق ڈیولپ کرنے میں سہولت رہے گی۔ اس کے بعد ہے قواعد زبان۔ ظاہر ہے کہ ہم زبان پڑھا رہے ہیں، جب تک ہم پرنسپلز آف لینگویج صحیح معنوں میں نہیں پڑھائیں گے، جب تک ہم لوگ گرامر نہیں مؤثر انداز میں پڑھائیں گے، بچوں کی زبان درست نہیں ہوگی۔ سو نصاب میں گرامر سے ریلیٹڈ چیزیں بھی شامل ہونا، قواعد زبان سے ریلیٹڈ چیزیں شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر ہے انشائی اسباق، یعنی کمپوزیشنل لیسنز، یعنی جس میں آپ ایسے رائٹنگ، درخواست لکھنا، مکالمہ نویسی، کہانی، یہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں۔ یہ پتہ ہوں گی بچوں کو تو بچے انشاء کے حوالے سے مضبوط ہوں گے، فنکشنل اردو ان کی مضبوط ہوگی۔ سو یہ اجزاء ہیں جو نصاب کے حوالے سے ذہن نشین رہنے چاہیے نصاب سازی کے دوران۔ اب ان اجزاء کو آپ نے کس طرح شامل کرنا ہے کہ آپ کے نصاب زبان کے مقاصد حاصل ہوں، اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مقاصد ہیں کیا نصاب کے۔ تو پہلا مقصد تو عزیز طلبہ ہے معاشرے کے نظریہ حیات سے آگہی کا، کہ بچوں کو پتہ چلے نصاب پڑھ کے کہ آپ کے معاشرے کا نظریہ حیات کیا ہے۔ آپ ایک آئیڈیل سوسائٹی سے، آئیڈیلسٹک سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آئیڈیولوجیکل سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی جو ایک خاص نظریہ حیات کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی ہے۔ تو بچوں کو ایسے اسباق دیے جائیں جن سے وہ اس معاشرتی نظریہ حیات کو جان سکیں۔ پھر نصاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ عام طلبہ کی ذہنی سطح اور تقاضے پورے کرے، یعنی ایسے اسباق شامل ہوں کہ بچوں کی ذہنی سطح سے اوپر بھی نہ نکلے، بچے اس کو پڑھ کے یہ بھی نہ محسوس کریں کہ بھئی یہ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے ذہنی سطح کے مطابق، اور پھر ان کے تقاضے پورے ہوں۔ بچہ تعریف و توصیف چاہتا ہے، بچہ سبق کو سمجھنا پڑھنا چاہتا ہے، تو سمجھ سکے، وہ ایسے اسباق اس میں شامل ہوں۔ پھر نصاب سازی کے دوران ایک مقصد یہ رہنا چاہیے ذہن میں کہ قابل حصول مقاصد کا تعین کیا جائے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی پریکٹیکلی اچیویبل ہو بھی۔ اور پھر آخر میں قابل پیمائش مقاصد، یعنی وہ مقاصد آپ نصاب میں شامل کریں گے جن کو آپ کل کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقاصد اگر نصاب سازی کے دوران آپ کے ملحوظ خاطر ہیں تو آپ ایک مؤثر اور معیاری نوعیت کا نصاب ترتیب دے پائیں گے۔